حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وہ صبح جس نے تمام عالم اسلام کو آبدیدہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت دردناک اور عظیم واقعہ کا تذکرہ کریں گے۔ وہ واقعہ جس نے مدینہ منورہ کو غم میں ڈبو دیا، وہ واقعہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور وہ واقعہ ہے امیر المومنین خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ روایت محدثین نے نقل فرمائی ہے، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہوا کہ دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ رعایا کے حقوق، بیت المال کی حفاظت، اسلامی فتوحات اور دین کی سربلندی میں آپ کا کردار بے مثال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے لیے شہادت کا مقام مقرر فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ شہادت اور مدینہ میں وفات دونوں کیسے جمع ہوں گی، کیونکہ مدینہ میدان جنگ نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ دعا حرف بحرف قبول ہوئی۔ صحیح روایت کے مطابق ذوالحجہ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اس دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے، جو اندر ہی اندر اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، خنجر سے حملہ کر دیا۔ اس خنجر کے 2 دھار تھے، اس نے یکے بعد دیگرے کئی وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر متعدد زخم لگے، اور ایک زخم ناف کے نیچے اتنا گہرا تھا کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ حملہ آور نے بھاگنے کی کوشش کی اور راستے میں کئی نمازیوں کو بھی زخمی کیا۔ جب اسے پکڑے جانے کا یقین ہوا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں گھر منتقل کیے گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا، نماز کا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا، نماز ادا ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے نماز کی فکر فرمائی۔ یہی صحابہ کرام کی زندگیوں کا اصل مقصد تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں اور عرض کریں کہ عمر اجازت چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں یہ جگہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شہادت سے قبل آپ نے امت کے معاملات کی فکر کی۔ آپ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ایک شورا مقرر فرمائی تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہ آپ کی دور اندیشی
اور امت سے محبت کا عظیم ثبوت ہے۔ آخر کار یکم محرم 24 ہجری کے قریب آپ رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر تقریباً 63 برس تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے قریب تھی۔ آپ کو مسجد نبوی کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم اعزاز ہے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ائمہ اہل سنت خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور فقہائے احناف نے حضرت عمر تعالیٰ کے فضائل عدالت خلافت رضا کو حق قرار دیا ہے۔ ائمہ اہل سنت خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور فقہائے احناف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل عدالت اور خلافت راشدہ کو حق قرار دیا ہے۔ معتبر کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، فتح الباری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی ہمیں عدل، تقوی، خوف خدا، سادگی اور امت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ آج اگر مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور دیانت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر لیں تو معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔